سورۃ البقرہ کی جو یہ آیت ابھی ہم نے پڑھی، جس میں انفاق فی سبیل اللہ پر بڑا ابھارا گیا ہے، اور ان آیتوں پر بہت زیادہ صحابہ کرام عمل کرنے والے تھے۔ ان میں بڑا ایک خاص الخاص نام آتا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جن کا انفاق بہت زیادہ تھا اللہ کے راستے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ اے عبد الرحمن، جو مال تو نے راہ خدا میں خرچ کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے، اور جو مال تو نے اپنے پاس رکھا ہے اس میں بھی برکت عطا کرے۔ یہ صحابی ان 8 خوش نصیب صحابہ میں سے ایک ہیں کہ جنہیں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف نصیب ہوا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 دن بعد اسلام لے آئے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف ان 10 جلیل القدر صحابہ میں سے تھے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی، اور ان جید صحابہ میں سے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فتویٰ دینے کی اجازت تھی۔ انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی، اور نہ صرف مالی بلکہ جانی طور پر بھی جہاد کیا۔ یہ جنگ بدر میں بھی شامل تھے، جنگ احد میں بھی شامل تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد فنڈ میں 2000 دینار پیش کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو فرمایا گھر والوں کے لیے بھی 2000 دینار چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اے اللہ، جو مال عبد الرحمن نے تیری راہ میں خرچ کیا ہے اس میں برکت عطا کر، اور جو مال گھر والوں کے لیے رکھا ہے اس میں بھی برکت عطا کر۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے رہے، اور ان کا یہ انداز انفاق دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آج عبد الرحمن نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ باقی نہیں رہنے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عبد الرحمن گھر والوں کے لیے کچھ مال چھوڑا ہے؟ عبد الرحمن نے فرمایا کہ جتنا آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اس سے زیادہ اور عمدہ مال گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنا؟ عرض کیا کہ کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر رزق کی فراوانی، خیر و برکت اور اجر و ثواب کا وعدہ نہیں؟ یعنی یہ وہ وعدہ چھوڑ کر آئے تھے اپنے گھر والوں کے لیے کہ اگر میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا تو اللہ میرے رزق کو اور بڑھا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو رجل صالح کا بھی تمغہ دیا تھا، اور غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز ادا فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے تشریف لے گئے، اور اس دوران حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو 1 رکعت نماز پڑھا دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا فرمائی، اور جو فوت ہو چکی تھی وہ بعد میں خود ادا فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ نبی اس وقت تک فوت نہیں ہوتا جب تک اپنی امت کے صالح آدمی کے پیچھے نماز ادا نہیں کر لیتا۔ تو اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجل صالح کا تمغہ دیا۔ اور یہ بھی کتنی بڑی سعادت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کروانے کا شرف ملا۔ یہ مسلم کی روایت ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وضو کر کے واپس آیا تو لوگ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے آگے کر چکے تھے۔ لوگوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 رکعت ملی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ ادا کی۔ پھر جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنی نماز پوری فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ دیکھ کر گھبرا گئے اور بکثرت تسبیح کرنے لگے۔
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم لوگوں نے اچھا کیا، یا فرمایا تم نے ٹھیک کیا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اول وقت میں نماز پڑھنے کی رغبت دلائی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت زیادہ انفاق کرنے والے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد امہات المومنین کے گھریلو اخراجات کا خیال رکھتے۔ جب ان امہات میں سے کسی کو سفر پر جانا ہوتا تو خدمت کے لیے ساتھ جاتے، اور جب سفر حج کا ارادہ کرتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات سفر حج کا ارادہ کرتی تو عبد الرحمن بن عوف ان کی سواری کا انتظام کرتے اور ہودج پر سبز رنگ کا نہایت عمدہ کپڑا ڈلوا دیتے۔ امہات المومنین کو ان پر بہت اعتماد تھا، جس پر بھی وہ یعنی عبد الرحمن بن عوف اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امہات المومنین کے لیے ایک باغ وقف کرنے کی وصیت فرمائی جو 4 لاکھ درہم میں فروخت ہوا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دعا دی تھی کہ اللہ تمہیں جنت کے چشمے سلسبیل سے سیراب کرے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زمین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ 40,000 درہم میں بیچی، اور وہ ساری رقم بنو زہرہ کے فقراء اور مہاجرین میں اور امہات المومنین میں تقسیم کر دی۔ یہ جو بنو زہرہ تھے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال تھا، تو ان میں اور مہاجرین اور امہات المومنین میں اس رقم کو خرچ کر دیا۔ حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ پوچھنے لگی کہ یہ کس نے بھیجا ہے؟ میں نے بتایا عبد الرحمن نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعد امہات المومنین سے صبر کرنے والے ہی حسن سلوک کریں گے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن کو ان الفاظ میں دعا دی: عبد الرحمن بن عوف کو اللہ جنت کے چشمہ سلسبیل سے سیراب کرے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زخمی کر دیا گیا تھا تو اس وقت حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے، تو ان کے زخمی ہونے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی امامت کے فرائض انجام دیے تھے۔ ایک مرتبہ ان کا 700 اونٹنیوں پر مشتمل تجارتی قافلہ مدینہ آ رہا تھا، جس سے مدینہ کی زمین تھر تھرا رہی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ تھر تھراہٹ کیسی ہے؟ تو بتایا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا دی کہ الہی جو کچھ تو نے انہیں دنیا میں دیا ہے اس میں برکت عطا فرما اور آخرت میں اس سے بڑھ کر اجر و ثواب سے نوازنا۔ پھر کہنے لگی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عبد الرحمن جنت میں خوشی سے اچھلتے ہوئے داخل ہوں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت عائشہ کے حوالے سے جنت کی خوشخبری سنائی گئی تو وہ خود حضرت عائشہ کے پاس آئے اور پوچھنے لگے، اماں یہ جنت کی بشارت کے کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے خود سنے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ فرمانے لگے، اماں جان گواہ رہیے گا اس خوشی میں 700 اونٹنیوں پر مشتمل اپنا تجارتی قافلہ مع تمام ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ اور جس دن سے ان کو یہ بشارت ملی تھی یہ اور زیادہ خرچ کرنے والے ہو گئے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے 500 اور ایک مرتبہ 1500 یعنی 1500 عربی نسل کے اصیل گھوڑے مجاہدین کے لیے دیے تھے۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ تمام غلام اپنی وفات سے چند روز پہلے ہی انہوں نے آزاد کروا دیے تھے۔
ایک وصیت بھی لکھوائی تھی جو ان کے مال کے 1/3 سے جڑی تھی کہ میرے مال سے اصحاب بدر میں سے جو صحابہ زندہ ہوں ان میں سے ہر ایک کو 400 دینار دے دیے جائیں. اور اس وقت اس وصیت کے مطابق 100 صحابہ کرام کو یہ مال دیا گیا تھا. ان کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ جب یہ اپنے غلاموں کے بیچ میں بیٹھتے تھے تو لوگ ان کو پہچان نہیں سکتے تھے، حالانکہ کتنا مال و دولت اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا تھا. پھر ایک مرتبہ ان کے سامنے کھانا لایا گیا تو اس روز وہ روزہ سے تھے. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ حضرت مصعب بن عمیر، اب اپنے ساتھی کو یاد کر رہے ہیں، مصعب بن عمیر کو جو احد میں شہید ہوئے تھے، کہتے ہیں وہ مجھ سے بہتر تھے. ایک چادر میں انہیں کفن دیا گیا، یعنی وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ جب ان کا سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے اور پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا. پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور وہ بھی مجھ سے بہتر تھے. پھر دنیا ہم پر کھول دی گئی. یا حضرت عبد الرحمن نے یوں فرمایا کہ ہمیں دنیا خوب دی گئی، ہمیں خوف آنے لگا کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی نہ دے دیا گیا ہو. پھر اتنا رونے لگے کہ کھانا بھی نہ کھا سکے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی اللہ کے حضور جواب دہی کا ان کے اندر بہت زیادہ خوف تھا. جب غزوہ احد میں یہ شامل ہوئے تھے تو لڑتے لڑتے ان کو بہت چوٹیں بھی آئی تھیں، جس سے ان کا سامنے کا دانت بھی ٹوٹ گیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ 20 یا اس سے زیادہ زخم ان کو آئے تھے، جن میں سے بعض زخم پاؤں پر آئے تھے جس کی وجہ سے وہ لنگڑے ہو گئے تھے. جب یہ فوت ہوئے تو انہوں نے اپنے ورثے میں 1000 اونٹ، 400 گھوڑے، 3000 بکریاں اور جو سوگوار بیویاں تھیں وہ 4 چھوڑی تھیں، اور ان میں سے ہر ایک کے حصے میں 80,000 دینار آئے تھے. اور جو ورثاء میں سونے اور چاندی کی ڈلیوں کو بانٹا گیا تھا تو اس کو کلہاڑی سے کاٹا گیا تھا. اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دینے سے کم نہیں ہوتا. انہوں نے بہت خرچ کیا لیکن اللہ نے ان کو پلٹا کے خوب 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 ادا کیا. حضرت علی ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ اے عبد الرحمن، تو نے کھڑے سکے حاصل کیے، کھوٹے سکے مسترد کر دیے. یعنی اس بات کو اگر یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جو مال دیا وہ مال انہوں نے اللہ کے راستے میں لگا کر ان کھوٹے سکوں کو کھڑا سکہ بنا لیا. دین کو مضبوط کرنے کی بہت کوشش کی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے. جب یہ فوت ہوئے تو ان کی نماز جنازہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی، اور ان کو سعد بن ابی وقاص نے لحد میں اتارا تھا. تو یہ وہ مثال ہے ہمارے سامنے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کس طرح کیا جائے کہ اللہ اس کا اجر بھرپور عطا کرے. بہترین مثال ہمارے سامنے عبد الرحمن بن عوف کی. صحابہ کرام جو تھے جو قرآن سے پڑھا کرتے تھے اس پر فوری طور پر عمل کیا کرتے تھے، اور اسی عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ نے ان سب کو ایمانی اعتبار سے چیک کر لیا، اور ہم سب کے لیے ان کا ایمان بطور کسوٹی دے دیا. ان کا جب بھی ہم پڑھتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کا تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مزید موٹیویشن ہمیں بھی ملتی ہے. کیسے انہوں نے خرچ کیا، کہاں خرچ کیا، اور ایسا خرچ کیا کہ جس سے ان کو فائدہ ملا. اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی ایسا بہترین مال عطا کر، حلال مال عطا کر، خوب خوب عطا کر کہ ہم تیری راہ میں خرچ کرنے والے ہوں، خوب خوب خرچ کرنے والے ہوں. اور اللہ تو اس دیے ہوئے مال کو جو تیری راستے میں ہم لگائیں تو اس کو قبول بھی کرنے والا ہوں.